حضرت خواجہ معین الدین صاحب چشتی رحمۃ اللہ علیہ نا خواجہ قطب الدین صاحب بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے یہاں آئے دلی میں، اپنے مرید سے ملنے۔ سب لوگوں سے ملاقات ہوئی تو ایک شخصیت ایسی تھی جن سے خواجہ صاحب کا خیال تھا ملاقات ہوگی، لیکن ملاقات نہ ہو سکی۔ خواجہ صاحب خود ملنے چلے گئے، وہ بھی کچھ دینی تعارف رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا ملنے کیوں نہیں آئے؟ وہ کہنے لگے کیسے ملنے آتا، یہاں میرا بڑا روب تھا، مجھے لوگ جانتے تھے، لیکن آپ نے قطب الدین کو یہاں بٹھا دیا ہے، سب لوگوں کی توجہ ہی ان کی طرف ہو گئی ہے، تو میں کیسے ملنے آتا؟ خواجہ معین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ خواجہ قطب صاحب سے فرمانے لگے بیٹے کسی کا دل توڑ کے کام نہیں کیا جاتا دین کا، تو سامان باندھ چلے، تو میرے ساتھ اجمیر چل، دلی رہنا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا حضور جو حکم ہو۔ انہوں نے سارا سامان سمیٹا، اونٹوں پہ رکھا، روانگی ہونے لگی۔ جب دلی سے باہر نکلے نا شہر سے، تو سارا شہر امڑ آیا، حتیٰ کہ بادشاہ وقت بھی منتیں کر رہا ہے، لوگ رو رہے ہیں حضور خواجہ قطب کو نہ لے کے جانا۔ اس شخص کے درد نے پورے شہر کو درد والا بنا دیا۔ اس کی تہجد کے وقت کی دعاؤں نے بڑے لوگوں کو مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ اس شخص کا اللہ پر بھروسہ بڑے لوگوں کو ایمان کو تقویت دیتا ہے۔ حضور مہربانی کریں نہ لے کے جائیں۔ اتنے سارے لوگ رونے لگے اور رنگ اور ہو گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین صاحب فرمانے لگے پتر سامان اتارو، مصلی بچھاؤ، دلی میں رہنا ہے۔ یہ بھی ایک پیغام ہے، اسے بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ خواجہ قطب الدین صاحب کہنے لگے حضور آپ نے فرمایا تھا کسی کا دل توڑ کے نہیں رہنا۔ فرمانے لگے اتنے سارے لوگوں کا دل ٹوٹنے سے بچاتے بچاتے کسی ایک کا ٹوٹ بھی جائے تو خیر ہے۔ اب کسی ایک کا دل بچاتے ساری دنیا کا دل توڑ دیں، اللہ کرے آپ کو اس بات کی بھی سمجھ آئے۔ ہم نا بعض اوقات کسی ایک کا دل بچاتے، ایک کا، صرف اپنا گھر بچاتے ساری دنیا توڑنے لگے ہو، صرف ایک شخص کی رضا کی خاطر ساری دنیا کو توڑ دو گے۔ ایسا نہ کرنا اپنی زندگی میں۔ یہ مت دیکھنا کہ کسی ایک دو تین بندوں کے نفع کے لیے امت کا، قوم کا، ملت کا نقصان کر دو، یہ کام کبھی نہ کرنا۔ ذاتی مفادات کو ہمیشہ چھوڑ کے قومی، دینی اور ملی مفادات کو مقدم رکھنا۔ جو لوگ قومی مفادات کی بات کرتے ہیں نا، وہ لوگ دنیا کے اندر خیر بانٹا کرتے ہیں، لیکن ہم اکا دکا چند ایک لوگوں کی خوشنودی کے لیے پوری ملتوں کو تباہ کرتے ہیں، یہ کام کبھی نہ کرنا۔ صحابہ کرام نے ایک جگہ پہ پیسے جمع کیے اور پیسے جمع کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں پیش کیے۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ پیسے جمع کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، عرض کی حضور یہ نذرانہ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نذرانہ ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کے ہاں اخراجات بہت ہیں، 9 ازواج مطہرات گھر میں ہیں، شہزادیاں ہیں، ان کی اولادیں، مہمان بڑی کثرت سے آتے ہیں اور ظاہری وسائل تھوڑے ہیں، تو حضور ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہر مہینے یہ نذرانہ پیش کریں گے۔ صحابہ بڑے خلوص سے وہ لے کے آئے اور ساتھ بڑے درد سے عرض کی حضور آپ نے ہمارے لیے بڑا کچھ ہی کیا، یا رسول اللہ بڑی تبلیغ کی، بڑی توجہ فرمائی، بڑا کرم فرمایا، آپ نے بڑا کچھ ہی کیا ہے، تو ہم بھی چاہتے ہیں تھوڑا سا نذرانہ ہر مہینے۔ صحابہ ابھی بات ہی کر رہے تھے کہ اللہ نے قرآن پاک نازل فرما دیا، فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، بس یہ جو میرے قریبی ہیں نا ان سے پیار کرتے رہنا، ان سے محبت کرنا، ان سے پیار کرنا، ان کی محبت تمہارے دلوں میں موجود ہو۔ دیکھو حضور کے اصحاب اور اولاد، ان کی محبت ایمان ہے۔ کبھی کسی جگہ پہ دیکھنا بڑی بات کی حضور نے حضرت صدیق اکبر کے بارے میں، بڑی، میں اکثر کہتا ہوں کہ اس سے بڑی بھی کوئی بات ہوگی کہ محبوب فرماتے ہیں میں نے سب کے احسانوں کے بدلے چکا دیے،
अबू बकर का हाथ पकड़ के रब की बारगाह में पेश करूंगा, मालिक तू ही इसे बदला अता फरमा। इतना बड़ा आदमी, हमारे दिल में कितनी को अकीदत होनी चाहिए। और हजरत उमर, हुजूर ने रब से मांग के लिया, जनाबे उमर हुजूर ने मांग के लिया है, और महबूब फरमाने लगे ये मेरा उस्मान है, इससे तो फरिश्ते भी हया करते, और ये अली हैं। फरमाया दुनिया और आखिरत में मेरे भाई का नाम अली है। दोस्तों, अब ये क्यों हुजूर ने फजाइल बयान की? हमारे दिलों में मोहब्बत बैठे। हमने ना हर चीज को एक इवेंट के तौर पर, एक दिन के तौर पर मनाना शुरू कर दिया। मुहर्रम शरीफ आया, दिन मनाओ दिन। हमारे सदर वजीर आजम साहब बयान देंगे मुहर्रम पे बयान। भाई आप अपना बयान अपने पास रखें, आपके बयान देने से क्या होता है? आम जो दुनियादार लोग हैं उनका लहजा ये है कि वो मुझे कहा था, दोस्त ने, फलाने ने कहा था, मैंने दिया 5,000 महफिल में, मेरा भी हिस्सा है। कई दफा बड़ा दिल दुखता है। मुहर्रम की न्याज पकाते हैं लेकिन गरीब लोग पैसे डालते हैं। तगड़े बंदे तो सियासी जलसों में जाते हैं, वो तो मिलाद की महफिल में भी नहीं आते। उनकी गाड़ियां उस वक्त खराब नहीं होती जब सियासतदानों का जलसा होता है, फिर वो टूट फूट का भी शिकार हो जाए, मसला कोई नहीं। हमारी खास अकीदत हुजूर की औलाद से होनी चाहिए। हमारे दिलों में जज्बात होने चाहिए, हसनैन करीमैन का प्यार होना चाहिए। और संगियों सुनो, हर शख्स का जिक्र करते बंदा रोता नहीं, लेकिन कभी अपनी बेटी दूर प्रदेश में रहती हो तो नाम लेके बंदा रो पड़ता है। सबके तज़किरों पे रोना नहीं आता, कोई अपना ही मिले तो दिल कर दे ना उन सामने होवे ते दर्द पुराने छेड़ा। जब कोई अपना मिल जाता है ना, फिर ही तो बंदे का, यानी कुछ नाम ऐसे होते हैं कि जज्बात उमड़ आते। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, और ये इमाम हसनैन करीमैन की हयात ज़ाहिरा में बात की हजरत अबू हुरैरा ने। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, हसन और हुसैन का नाम मेरी जुबान पे आता है तो आंखों में आंसू खुद ब खुद आ जाते हैं। खुद ब खुद आंखों में आंसू आ जाते हैं, नाम ही आए उनका। क्यों? कि जज्बाती रिश्ता है हुजूर की औलाद के साथ। मैं वो तज़किरा करता हूं तो मेरी तबीयत में वो बात पैदा हो जाती, जज्बातियत है, शौक है। कम से कम इतना ही हो कि हम ना इन तज़किरों को सुनने सुनाने में ही बड़े बादब हो जाएं। हमारा खास खुलूस का ताल्लुक हो जाए, लहजों में खास प्यार। मैं अपनी वालदा साहबा को बड़ी दलीलें देता था कि अम्मा जी बगैर वुजू तो भी खत्म वाला लंगर पक जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है बगैर वुजू के। मैंने पूछा है मुफ्ती साहब से, मैं उनसे कहता था कि अम्मा जी ये ठूठियां तो बगैर भी खत्म हो जाता है, इतनी पाबंदियां ना आप लगाया करें, ये सब ठीक है। तो मेरी वालदा, पुराने जमाने के लोग थे ना, सादे लोग थे, तो अम्मा जी कहा करती थी तू मसले कोल रखना अपने। ये हसनैन करीमैन का लंगर है, ये 11वीं का लंगर है, ये मिलाद का लंगर है। तो खास उल्फत, ये जब से हम तस्वीरों में आ गए हैं, जब से हम वीडियो में आ गए हैं, तब तो मेरे भाई पोस्टें चलती। अब तो पोस्टें हम करते हैं, फलाना मौका आ गया, मैंने भी पोस्ट की थी, और वो पोस्टें ज्यादातर दूसरों के लिए होती हैं, समझाने के लिए, खुद तो समझना चाहते नहीं। तो खास शौक, हुजूर की औलाद का खास प्यार, यानी उसमें ना थोड़ी सी बंदे के दिल में जज्बा हो, खुलूस हो। देखो बुखारी शरीफ में मौजूद है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो तो वैसे ही सिद्दीक हैं, वो तो आम भी बात करें तो उनकी बात तस्दीक वाली है, लेकिन अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक कोई बात कसम उठा के करे तो अपना भाई, अपना बेटा, अपने अजीज, अपने बच्चे बड़े प्यारे होते हैं, पर हजरत सिद्दीक अकबर कसम उठा के फरमाने लगे, मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, मुझे अपने सारे रिश्तों से रसूल पाक के रिश्ते ज्यादा प्यारे हैं, मुझे हुजूर के रिश्ते ज्यादा अजीज हैं अपने हर रिश्ते से। तो इनसे प्यार करना, इनके लिए दिल में शौक रखना, इनका तज़किरा। अब तो नए से नया नाम रखा जाता है, लेकिन आप किसी 60-70 साल के बुजुर्ग से पूछेंगे ना, पुराने बुजुर्गों से नाम क्या है, कहेंगे गुलाम हसन। नाम क्या है? गुलाम हुसैन। ये क्यों रखा है? वो कहते हैं जी मैं पैदा हुआ था तो मेरे दादाजी का शौक था कि पुत्र का नाम गुलाम हुसैन रखना है।
یعنی دادے کا خیال تھا کہ اسے پیدا ہوتے ہی حسین کا غلام بنانا ہے، اسے پیدا ہوتے ہی حسن کا غلام بنانا ہے۔ اب ہم اپنے بچوں کو مثالیں دیتے ہیں تو ڈاکٹروں کی، پروفیسروں کی، تو ایک تو اہل بیت سے پیار کریں، دوسری بات جس سے بندے کو محبت ہو جاتی ہے بندہ اس کے طریقے پہ بھی چلتا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ توجہ ہے میری بات پر؟ بس اب تو جی بات ویسے ہی ختم ہونے کو آئی، ماشاءاللہ ٹھیک ہے آپ کا سارا سلسلہ، یہ مشینیں تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو ہی جاتی ہیں، مشینیں جو ہوئی، تو آپ توجہ کریں میری بات پر۔ طریقہ جو ہوتا ہے نا، طریقہ، آپ جب کسی سے پیار کرتے ہیں تو طریقہ آپ دیکھ لیں، جو جس شیخ سے محبت کرتا ہے اس کی طرح کی ٹوپی پہننی شروع کر دیتا ہے، اس طرح کا، اس سٹائل کا امامہ باندھتا ہے۔ پیار جو ہو گیا ہے، لوگ کسی کی نقل محبت جو ہو گئی۔ اہل بیت نبوت کا تذکرہ تو ہمیں اتنا زیادہ کرنا چاہیے، اور اگر ہم اپنے گھروں کے اندر اہل بیت کا ذکر کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہمارے گھروں میں سکون ہو جائے۔ دو تین باتیں جلدی سے سنیں۔ ایک تو اہل بیت نبوت کا طریقہ عبادت ہے، عبادت، مصلی، تقریریں گھر سے باہر چلتی ہیں، گھر کے اندر نہیں۔ بچوں کو نمازی بنانا ہو تو بچوں کے سامنے نماز کی تقریر نہیں کرنی چاہیے، بچوں کے سامنے نماز پڑھنی چاہیے۔ بندہ مصلی بچھا لے تو 2.5-3 سال کا بچہ بھی ساتھ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، حالانکہ اسے پتہ نہیں نماز کیا ہے۔ امام حسن اور حسین نے اپنی اماں کو نماز پڑھتے دیکھا تھا، اور نماز سیدہ فاطمہ کس طرح پڑھتی کہ سارا دن کام کرتی، سارا دن۔ کوئی غریب آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کی بیٹی اتنا کام کرتی ہو کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں ہیں، پھر بھی ساری، جو بھی آپ کسی سے مل لیں گے تو دکھی ملیں گے آپ کو، میری بیٹی تکلیف میں ہے، بہن تکلیف میں ہے، بیوی تکلیف میں ہے، دکھ ہی دکھ ہر طرف، لیکن کوئی اتنا کام بھی کرتی ہے کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں۔ سیدہ فاطمہ کے پڑ جاتے تھے، سارا دن چکی پیس کے، آٹا بنا کے، گوند کے روٹیاں پکانا، گھر میں لیپا پوتی کرنا، قربان جائیں اتنی تھکاوٹ والا کام۔ لیکن امام حسن کہتے ہیں دنیا سو جاتی تھی، میری اماں مصلی بچھا لیتی۔ انہوں نے ماں سے عبادت سیکھی، پھر انہوں نے رج کے عبادت کی اللہ کی۔ یہ جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہے نا، ڈاکٹروں نے مراقبہ بتاتے ہیں، سو جاؤ، آنکھیں بند کر لو، فلاں کرو، یہ باہر آ سکتے ہیں اگر سجدے لمبے ہو جائیں تو۔ دعائیں، میں ایک دفعہ بیٹھا تھا ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس، تو وہ کسی مریض سے گفتگو کر رہے تھے، تو وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے بابا جی تساں گلاں دل وچ رکھیاں نے، کڈ چھڑو تے ٹینشناں دور ہو جان۔ تو بابا جی کہنے لگے ڈاکٹر صاحب تانوں پتہ نہیں نا، کچھ گلاں کسے نال ہو نہیں سکدیاں۔ تو میں نے کہا مناسب تو نہیں، پر میں ایک بات کر لوں؟ کہنے لگے جی کر لیں۔ میں نے کہا واقعی کچھ دکھ ذاتی اور نجی قسم کے ہوتے ہیں، بندہ کسی سے کہہ نہیں سکتا، لیکن شریعت نے ہمیں دعا بتائی ہے۔ کیا معنی ہے؟ جو کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ رب رسول سے کہہ دو، کہہ دو نا کھول کے اللہ رسول کی بارگاہ میں۔ اور دنیا داروں سے کہنے سے تو کئی دفعہ عزت میں کمی آتی ہے، اللہ رسول سے بندہ کہہ دے تو عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ 9-10 محرم کی درمیانی رات تھی، عمر بن سعد آیا، اس نے آ کے امام حسین سے کہا دو ہی باتیں ہیں، یا آپ بیعت کریں گے یا جنگ کریں گے، بتائیں کیا کرنا ہے۔ امام علی مقام فرمانے لگے ایک رات کی مہلت نہیں دیتا، سویرے بتاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ چلا گیا۔ حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، عرض کی بھائی جان آپ نے کیوں مہلت لی ہے؟ یہ عجیب سے لوگ ہیں، پتہ نہیں سوچیں گے کہ کوئی ارادہ اور بننے لگا ہے۔ فیصلہ آپ کا مجھے ابھی بھی پتہ ہے جو سویرے آپ نے سنانا ہے، تو آپ ابھی کہہ دیتے کہ بیعت ہم نے کرنی نہیں، جنگ ہی ہونی ہے، تو مہلت کیوں لی؟ خدا را میری بات کو یاد رکھنا، حضرت سیدنا امام علی مقام کا یہ انداز کبھی نہ بھولنا، ذرا لفظوں کا حسن دیکھنا۔ امام حسین فرمانے لگے عباس تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے سوچنے کے لیے ٹائم لیا۔ عرض کی حضور کس لیے لیا ہے؟ قربان جائیں، یہ بات اگر کر سکتے ہیں تو سیدہ پاک کے لال ہی کر سکتے ہیں۔ امام حسین کی محبت دیکھو، فرمانے لگے عباس تجھے پتہ ہے نا مجھے سجدوں سے بڑا پیار ہے، مجھے سجدوں سے بڑا پیار ہے۔
سجدوں سے بڑا پیار. ایک رات رہ گئی ہے, سویرے جو ہونا ہے مجھے پتا تو ہے ہی. میرا دل کرتا ہے میں رج رج کے اپنے رب کو سجدے کروں. رج ایک تو ذوق عبادت کا, دوسری بات اپنی طبیعت کے لحاظ سے سادہ, پیوند لگے کپڑے بھی پہن لینا, جہاں موقع آیا بیٹھ جانا. ہمارا تو یہ جو پروٹوکول ہے یہ لے بیٹھا ہے. بہنوئی صاحب آ جائیں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ادھار کہاں سے لوں, فلانا آ جائے تو وہ بھی ناراض ہے, لو جی ہم گئے تھے کسی نے پوچھا ہی, ہم لوگوں پر بوجھ بنیں گے, تکلیف دیں گے کسی کو. وہ جی تینا جی دنہ تے بھی روٹی چنگی نہیں کھوائی, روٹی کرو نہیں لبھی, کدی کڑی والے نے کرو ہی کھانی کبھی نہیں ملی. وہ جی انہوں نے جوڑے نہیں دیے صحیح پہننے والے, تو گھر سے کبھی سوٹ نہیں ملے. اس طرح کی باتیں بھی کبھی کرتے ہیں بڑے لوگ. کمزور کر دیا ہم نے لوگوں کو. سادہ زندگی. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کنز المال میں موجود ہے, اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کے چکی پیس رہی تھی. اللہ کے رسول رو پڑے دیکھ کے, لیکن فرمایا کیا؟ فرمایا پتر دنیا میں تھوڑی سی تکلیف دیکھ, قیامت کی ساری عزتیں اللہ نے تیرے لیے ہی تیار کی ہوئی. یہاں تھوڑی سی مشقت ہے, وہ بھی ظاہری. تھوڑا سا سادہ کریں بود و باش کو, اولادوں کو سادگی سکھائیں. ہر وقت دنیا داری کے پیچھے بھاگنے سے تو رشتے دور ہو گئے. لوگ اپنوں کا جنازہ نہیں پڑھ سکے. کیوں؟ اس لیے کہ کمائی کے لیے نکلے ہوئے تھے, مجبوریوں نے روک لیا. تیسری بات غریب پروری, کسی سے پیار کرنا, کسی کے امام حسین فرمایا کرتے تھے, فرماتے تھے کسی غریب کی 1 منٹ کے لیے مدد کر, 1 مہینے کے نفلی اعتکاف سے رب زیادہ ثواب دے گا. ہمارے اب کپڑے پرانے نہیں ہوتے, ڈیزائن بدل جاتا ہے. جوتے پرانے نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں میں منگنی تے بھی یہی پا کے گیا سا, بیاہ تے بھی یہی پا کے جاؤں. تھوڑا سا باہر آئیں. یہ روڈ کے اوپر آپ کو زیادہ دولت نظر آتی ہے, ذرا تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے دیکھو. گرمیوں کے دن میں گزر رہا تھا ایک دفعہ, تو تڑپ گیا کہ وہ بچیاں بیبیاں بیچاریاں جو یہ چاول کی فصل کے لیے کھیتوں میں اترتی ہے, کیا عقیدہ لاب لائی دیے. کبھی ان کو دیکھو, ان کے بچے جس طرح وہ واٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں. وہ کسی نے کہا تھا, غالباً ساگر نے کہا تھا کہ غم حیات کے ماروں کا احترام کرو. یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساگر, یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساگر, غم حیات کے ماروں کا احترام کرو. تھوڑا سا. اور آخری بات, اہل بیت نبوت کے اندر نا جذبہ جہاد ہے, شوق شہادت ہے. ہمارا پتہ آج کیا سسٹم ہے, یہ کاکروچ دیکھ کے چیخے مارنا یہ فیشن لیبل ہونے کی علامت ہے. وہ جی ویڈیو بنا کے چڑھا رہے ہیں, کس بات کی؟ کہتے ہیں جی وہ میرا بیٹا نا بکرا ذبح ہو رہا تھا تو بڑا رویا ہے. بڑا کیا ہے, یہ کمال ہے کوئی؟ یہ تو بیوقوفی ہے. یہ جہاد کرے گا بچہ, یہ کیسے جہاد کرے گا؟ وہ چھپکلی دیکھ کے ڈر جاتا ہے جی. تو آپ اس کو کیا بنا رہے ہیں پھر؟ چھپکلی دیکھ کے ڈرتا ہے تو یہ میدان میں کیسے نکلے گا؟ ہم اندر سے دروازے نہیں بند کر لیتے, اندر سے دروازہ کواڑ, باہر لڑائی ہو رہی ہے, ظلم ہوتا ہے تو ہونے دو پتر, تو نہ جائیں. لیکن جب مدینہ طیبہ میں امام حضرت عثمان غنی کے گھر پہ حملہ ہوا تھا نا, تو حضرت مولا علی نے یہ نہیں کہا تھا دروازہ اندر سے بند کر لو, بلکہ حضرت امام حسن اور حسین کے ہاتھوں میں تلواریں دے کے حضرت شیر خدا نے حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ کھڑے کر کے کہا تھا پتر خبردار, کوئی عثمان کے گھر میں داخل نہ ہونا پائے. ذرا خیال کرنا, یہ حضور کے صحابی ہیں. جب والد اس طرح تیاری کرائے پھر حالات کچھ اور ہوتے ہیں, پھر مزاج کچھ اور ہوتے ہیں. اس لیے اپنی زندگی میں بچوں کو تھوڑا سا نا مشقت سکھائیں, ان کو کوشش کرنا سکھائیں. ایک چھوٹی سی گزارش ہے, آپ نے ناراض نہیں ہونا, کر دوں کہ رہنے دوں؟ کچھ تو رشتے ہمارے منہ بولے ہوتے ہیں نا, تو جو نبی پاک کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں, جن کو اللہ ماں کہے وہ پکی ماں ہے نا. لیکن حضور کی ازواج بیٹھی تھی تو حضرت عبداللہ ابن مکتوم نابینا سے ابھی آ گئے, تو حضور نے فرمایا پردہ کرو, پردہ کرو. تو عرض کی کہ
یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے، تو حضور نے فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا، یہ کسے کا؟ مہربانی کریں، مذہبی محفل میں تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے نا، ہم بڑے گناہگار لوگ ہیں لیکن کچھ چیزوں پر توجہ دیں، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو قابل توجہ ہوتے ہیں۔ ویسے بھی چٹی چادر جب پہنے تو پھر بندے کو زیادہ خیال رکھنا چاہیے، جب آپ مذہب کا نام لیں تو پھر ذرا لوگ زیادہ دیکھو نا، حضرت بابا بلے شاہ صاحب سے کسی نے کہا تھا حضور میں دیندار ہوں، لوگ تنقید بڑی کرتے ہیں، تو بابا صاحب کہنے لگے نہ چٹے کپڑے پاؤ نہ داغ لگن گے، تم نے کہا ہے نا کہ ہم دیندار ہیں، ممبر والے ہیں، مسلے والے ہیں، تو لوگ بات تو کریں گے۔ کہنے لگے چٹی چادر لا دے کڑیے تے آپ پین فقیراں دی لوئی، اور چٹی چادر تے پھر داغ لگیندا ہے نا، تے لوئی نو داغ نہ کوئی، یہاں پھر ادھر آ جا نیچے، اگر تیرا دعویٰ ہے تو پھر حضور نے فرمایا شک والی جگہ سے بچیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حسنین کریمین کا سچا پیار عطا فرمائے۔ آخر